بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ یا رب العرش العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حمد و ثنا، کبریائی اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات سید کائنات خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اللہ کریم جمعے کی ادائیگی کے لیے ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ مالک کائنات ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، تکالیف اور قرض دور فرمائے۔ خالق کائنات بے اولادوں کو نیک بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے۔ نواسۂ رسول جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت اور فضائل کے موضوع پر جمعے کے خطبات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جناب حسین علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہمارے لیے کیا رہنمائی اور سبق ہے، یہ بیان کیا جائے گا۔ جناب حسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا کا میدان حسین کو ماننے والوں کے لیے کیا پیغام چھوڑ کے گیا ہے۔ اللہ کریم پوری محنت کے ساتھ بات کو بیان کرنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت حسین کا سبق سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جناب حسین علیہ السلام نانا کی گود میں پل کے جوان ہو رہے ہیں۔ نبی نے ان کو گود میں بٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا، ان کے ماتھے کو چوما۔ جناب حسین کی تربیت اور پرورش اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ نانا کی حسین کے ساتھ محبت، حسین کو کندھوں پہ اٹھانا اور جھولی میں بٹھانا اور سینے سے لگانا، یہ امت کے لیے سبق ہے۔
امت کے لیے پیغام ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچپن میں اپنے بچوں کو محبت دیا کریں۔ اگر والدین اپنی اولاد کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا چاہتے ہیں، بڑھاپے میں اگر والدین چاہتے ہیں اولاد سہارا بنے، بچپن میں اپنی اولاد کو چاہت دیا کریں۔ یہ سیرت حسین ہے علیہ السلام۔ اولاد کو ہمدردی دیں گے، محبت دیں گے، شفقت عطا کریں گے، اولاد کے ساتھ چاہت کریں گے، یہ اولاد بھی جواب میں چاہت کرے گی۔ بلا وجہ اولاد کو گالیاں، بلا وجہ ڈانٹ، بلا وجہ سختی، یہ اولاد اور والدین کے رشتے کو دور کر دے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جناب حسین کو بچپن میں کندھوں پہ اٹھایا، کمر پہ بٹھایا، جولی میں گود میں بٹھایا، ہاتھوں میں اٹھا کے سینے سے لگایا، محبت اور پیار دیا، امت کو یہ پیغام دیا۔ یہ بچپن کی محبت اولاد کو دی جائے گی، جب والدین بوڑھے ہوں گے یہ اولاد اپنے والدین کو چاہت دے گی، سہارا بنے گی۔ تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ بچوں کے سامنے اچھے بول بولیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، گالی سے، لعن طعن سے، برا بولنے سے بچوں کے سامنے پرہیز کریں۔ یہ بچوں کی تربیت اللہ کے پیغمبر جناب حسین کے ذریعے اپنی امت کو سکھا رہے ہیں۔ بچوں کو نمازی بنانا ہے۔ نبی کے نواسے جناب حسن اور حسین پہلی صف کے نمازی تھے۔ یہ نماز کی تربیت اللہ کے پیغمبر نے بچپن سے کی تھی۔ جمعہ پڑھا رہے ہیں، رحمت کائنات کہیں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہیں۔ 2-2.5 سال کے حسن حسین چلتے ہوئے، گرتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے نواسے کو اٹھا کے منبر پہ قریب بٹھایا، یہ پیغام دیا، کبھی آپ عشاء کی نماز پڑھانے آئے ہیں، نواسے آپ کی کمر پہ سوار ہوئے ہیں، کبھی صحابی نے منظر بیان کیا ہے، سین بیان کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مصلی پہ کھڑے جماعت کروا رہے ہیں، جناب حسین پاس بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو نماز کی حالت میں سینے سے لگا لیا، روتے ہوئے نواسے کو نماز کی حالت میں اٹھا لیا، امت کو پیغام دیا، اگر اپنی جوانی کی اولاد کو نمازی بنانا ہے، چھوٹی عمر میں انگلی پکڑ کے بچوں کو صفوں میں لانا ہوگا۔ کبھی آپ اپنے نواسوں کو جمعے کے لیے لا رہے ہیں، کبھی آپ حسن کو فجر کی نماز میں لا رہے ہیں، کبھی آپ حسین کو عشاء کی نماز پہ کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ یہ نبی نے اپنے نواسوں کو 2-3 سال کی عمر میں مسجد میں لا کے امت کو پیغام دیا، اولاد کو نمازی بنانا ہے تو بچپن سے مسجد میں لانے کی عادت ڈال لو، انگلی پکڑ کے لاؤ، سینے سے لگا کے لاؤ، کندھوں پہ اٹھا کے ساتھ لاؤ۔ چھوٹی عمر کے بچے کو مسجد سے جوڑیں گے، یہ جوانی میں عبادت گزار بنے گا۔ یہ سیرت حسین کا سبق ہے۔ بچہ سکول میں جائے چھوٹی عمر میں، بازار میں جائے چھوٹی عمر میں، کھیلنے کے لیے جائے چھوٹی عمر میں، مسجد میں نہ آئے چھوٹی عمر میں، یہ بڑا ہو کے سب کچھ بنے گا، نمازی نہیں بنے گا۔ یہ سیرت حسین کا پیغام ہے۔ نبی کی امت کے نوجوانوں کو اپنی اولادوں کو چھوٹی عمر میں اللہ کے گھروں میں لاؤ، یہ جوانی میں پہلی صفوں میں نظر آئیں گے۔ یہ سیرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اولاد کو تہجد گزار بنانا ہے، قیام اللیل کی عادت ڈالنی ہے۔ تہجد گزار بنانے کے لیے اپنی اولاد کو بچپن میں عادت ڈالو۔ رحمت کائنات درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں گئے، حسن اور حسین کے دروازے پہ پہنچے۔ کس وقت؟ ٹائم کیا تھا؟ وقت کیا تھا؟ نبی اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ کس وقت میں؟ رات کے آخری پہر، تہجد کے وقت، سحری کے وقت، جب رات جا رہی تھی، قیام کرنے والے قیام کر رہے تھے، تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھ رہے تھے۔ رحمت کائنات تربیت کے لیے، اولاد کو تہجد گزار بنانے کے لیے، حسین کو تہجد کی عادت ڈالنے کے لیے بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ گئے، دستک دی، دیکھا کہ بیٹی سو رہی ہیں، داماد آرام کر رہے ہیں۔ کہا بیٹی فاطمہ، کتنا اچھا ہوتا میرے آنے سے پہلے تو تہجد پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوتی۔ قم یا علی، قم یا علی۔ سسر اپنے داماد کو تہجد پڑھانے کے لیے گھر میں گئے، کہا علی اٹھو، آؤ، یہ وقت رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، آنسو بہانے کا ہے، تہجد پڑھنے کا ہے، رب کو منانے کا ہے۔ علی اٹھو، فاطمہ بیدار ہو جاؤ، تہجد پڑھو۔ علی نے، ماں فاطمہ نے چھوٹے چھوٹے حسن حسین کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ کے حسن اور حسین کو سبق دیا کہ جن کی مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں ان کے بچے بھی رات کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں۔ میری ماں اور بہن، اللہ جمعے کے لیے آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ماں فاطمہ سارا دن گھر کے کام، گھر کی صفائی، نبی کی بیٹی، جنتی خواتین کی سردار، جس کو سلام کہنے کے لیے جبریل آتے ہیں، نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت یہ کی ہے، گھر کے کام کرنا بھی سکھائے ہیں۔ حسن اور حسین کی ماں اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتی تھی۔ علی کے کچے صحن میں فاطمہ جھاڑو دیا کرتی تھی۔ نبی کی بیٹی سارا دن جھاڑو دیا کرتی، چکی چلایا کرتی، گھر کے کام سنبھالا کرتی۔ رات شروع ہوتی، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ حسن حسین کی ماں قیام اللیل کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوا کرتی تھی۔ یہ تربیت نبی نے اپنی بیٹی کی تھی، اور نبی کی بیٹی نے حسن حسین کی تربیت کی تھی۔ حسن حسین ماں کو دیکھ کے چھوٹی عمر میں تہجد گزار بن گئے تھے۔ یہ تربیت ہے جو نبی کے گھر سے ہو رہی ہے، نبی کی بیٹی کر رہی ہے۔ جناب حسن اور حسین کہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ نماز سکھائی چھوٹی عمر میں، تہجد پڑھنے کا حکم دیا چھوٹی عمر میں، اچھا اخلاق بتایا چھوٹی عمر میں، مہمان نوازی کے طریقے بتائے چھوٹی عمر میں، مہمانوں کے سامنے آنے کے گر بتائے، جہاد کے میدان میں کھڑے ہو کے تلوار چلانے کے طریقے بتائے چھوٹی عمر میں۔ یہ تربیت ہے۔ جس طرح جناب حسین نمازی، تہجد گزار، جہاد کے میدان میں جناب حسین سب سے بڑے مجاہد، جہاد کی تربیت، تلوار چلانے کی تربیت، گھوڑے پہ بیٹھ کے دشمن کی گردنیں اڑانے کی تربیت بھی جناب حسین کو بچپن میں دی گئی۔ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7 سال کے حسین، کتنی عمر؟ 7 سال۔ اللہ کے نبی میدان میں بیٹھے ہیں، کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے، مدینے میں پہلوانوں کے خاندان کا بچہ
بڑی شاندار کشتی لڑتا ہے، کسی سے ہارتا نہیں ہے، اس کے کردار میں ہار کا نام نہیں ہے، ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے، ہر ایک کو گرا دیتا ہے۔ جناب حسین اس کے مقابلے میں آتے ہیں، ایک مرتبہ زمین پہ مارا، ہرا دیا۔ جناب حسین نے دوسری بار پھر ہرا دیا، تیسری بار پھر ہرا دیا۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے کے مقابلے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، شاباش دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ 7 سال کے حسین کو کشتی کے مقابلے میں جیتنے پر یہ پیغام دے رہے ہیں، اے حسین، نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والے اسی نانا کے دین کو اونچا کرنے کے لیے تمہیں گھوڑے کی کمر پہ سوار ہو کے میدان میں اتر کے اگر گردن کٹوانا پڑ جائے تو کٹوانی ہے۔ 7 سال کے حسین کو کشتی کروائی جا رہی ہے، میدان میں لڑنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، تلوار پکڑ کے تلوار چلانے کے گر سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ نبی نے تربیت کی ہے، امت کو بتایا ہے۔ نواسہ رسول لاڈلا بڑا تھا، پیارا بڑا تھا، محبوب بڑا تھا۔ نبی نظر آتے ہیں، کبھی زبان چوستے ہوئے، کبھی ماتھے کو چومتے ہوئے، کبھی کندھے پہ بٹھاتے ہوئے، کبھی کمر پہ سوار کرتے ہوئے، کبھی سینے سے لگاتے ہوئے۔ یہ لاڈلا حسین اگر جہاد کے میدان میں اتر جائے تو اس کو گردن کٹوانا بھی بتایا گیا ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جناب حسین نے اپنے نانا کی تربیت عملی شکل میں کر کے دکھائی تھی۔ حسین کی سیرت، جناب حسین کا اسوہ اور نمونہ آج کے جمعے کا موضوع ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی لگن چاہیے۔ جناب حسین کا خاندان جس طرح پہلی صف کا نمازی تھا، اللہ کے راستے میں جان دینے کی باری آتی، نبی کا خاندان جہاد کے میدان میں بھی پہلی صف میں نظر آتا۔ یہ ہے لیڈر۔ انقلاب ایسے نہیں آتے۔ میرے نبی نے 40 سال میں نبوت کی ذمہ داری سنبھالی، 63 سال میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ 40 سے 63 کتنے سال؟ 23 سال۔ 23 سالہ زندگی میں میرے نبی کا دین مکہ سے نکلا، کہاں روم، کہاں ایران، کہاں قسطنطنیہ، کہاں عراق، دنیا کے کونے کونے تک دین پہنچا۔ کس لیے؟ میرے نبی کی لیڈرشپ کی وجہ سے۔ نبی نے ایسا کردار ادا کیا، اللہ کے پیغمبر جان دینے کی باری آتی پہلی صف میں کھڑے ہوتے۔ انقلاب ایسے نہیں آتے۔ سیاسی لیڈر اپنے بچوں کو لے کے اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوں اور غریبوں کے بچے ان کے لیے سڑکوں پہ نعرے لگائیں، انقلاب یوں نہیں آتے۔ مذہبی لیڈر، جہادی لیڈر اپنے بچوں کو یورپ کے ویزے اور سعودیہ کے ویزے، اپنے بچے سرکاری ملازم، خود بڑی بڑی کوٹھیوں اور گاڑیوں میں، اور غریبوں کے بچے جہاد کے میدانوں میں۔ فتح ایسے نہیں ملتی۔ اللہ کے پیغمبر کی سیرت یہ ہے، حسین کی زندگی یہ ہے، جو حسین نبی کے کندھوں پہ بیٹھا تھا، جس علی کو نبی نے اپنی بیٹی دی تھی، اس علی کو نبی نے جہاد کے میدان میں پہلی صف میں کھڑا کیا تھا۔ سارے لیڈر اے سی والے کمروں میں، اے سی والی گاڑیوں میں، موجوں میں، مستیوں میں، اور نوجوانوں کو چلو جہاد کے میدان میں، اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اسلام غالب ہوتا ہے نبی کے منہج کے مطابق۔ مرہب کے ساتھ مقابلہ ہوا، ننگی تلوار، اور مرہب کو کون نہیں جانتا تھا؟ مکہ کی سرزمین کا چیمپئن مرہب تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے جس نے موت کا سودا کرنا ہے مرہب کا مقابلہ کر لے۔ مرہب کے مقابلے میں آنے والا کوئی زندہ نہیں بچتا تھا۔
اس کے بازو میں اتنی طاقت تھی، اس کو تلوار چلانے کے ایسے گر آتے تھے، یہ مضبوط ہڈیاں، مضبوط پسلیاں، ایک وار کرتا جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اللہ کے نبی کیسے لیڈر تھے، اپنے خاندان کو جہاد کے میدان میں پہلی صف میں کھڑا کیا، پھر انقلاب آئے، مرہب کا مقابلہ ہوا۔ اور یہ بات، یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی شادی کے بعد کا ہے۔ لوگوں کے داماد جہاد کے میدانوں میں، اپنے داماد سعودیہ اور کویت میں انقلاب یوں نہیں آتے۔ مرہب ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے، آنکھوں میں خون ہے، للکار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے مرہب کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز دی، فاطمہ کے سر کے تاج اپنے داماد علی کو، کہیں رضی اللہ تعالی۔ یہ ہے انقلاب۔ کہا علی آؤ مقابلے میں، بیٹی علی کے نکاح میں ہے، خدشہ ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے، علی شہید ہو سکتے ہیں، گردن اڑ سکتی ہے، میری لاڈلی بیٹی بیوہ ہو سکتی ہے۔ لیکن انقلاب کے لیے نبی نے اپنی بیٹی کا سہاگ دشمن کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ سارے جرنیلوں کے بیٹے آسٹریلیا میں اور غریب غربت کی وجہ سے سڑکوں پہ، جناب انقلاب یوں نہیں آتے۔ حسین کا باپ، فاطمہ کا شوہر، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، کفن سر پہ باندھ کے دشمن کے سامنے کھڑا ہے، اور مرہب کو جناب علی للکارتے ہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کارہ المنظرا۔ کہا مرہب تیری بہادری کے بڑے چرچے ہیں، تیری جرت کے بڑے چرچے ہیں، لیکن سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تاریخ دیکھے گی آج مرہب کی گردن اڑتی ہے یا علی شہید ہوتا ہے۔ پھر تلوار چلائی، مدینہ کی سرزمین نے دیکھا، مدینہ کے جنگجو اور تلوار بازوں نے دیکھا، حسین کے باپ علی نے، نبی کے داماد نے، فاطمہ کے سہاگ نے ایک پل کے اندر تلوار ماری اور مرہب کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے زمین کا ڈھیر بنا دیا۔ جناب علی کو موت کے منہ میں کھڑا کس نے کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے۔ انقلاب یوں آتے ہیں۔ اور پھر نبی کے چچا ہیں، نام ہے حمزہ، کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقابلہ ہوا جنگ احد میں، عثمان بن ابی طلحہ کافر مشرک۔ جنگ احد، یہ عثمان بن ابی طلحہ مدینے کا بہت بڑا جنگجو، مکہ کا بہت نامور سپاہی۔ مقابلے کی باری آئی، جان دینے کی باری آئی۔ پھر جان دینے کی باری آئی۔ اللہ کے نبی نے کس کا انتخاب کیا؟ اپنے خاندان میں سے سگے چچا حمزہ کا۔ اللہ کے نبی نے احد کے میدان میں اپنے چچا کو دشمن کے سامنے پہلی صف میں کھڑا کر کے پیغام دیا۔ انقلاب آتے ہیں جب لیڈر اپنا خاندان لے کے میدان میں اترتے ہیں۔ احد کا میدان، پھر مقابلہ ہوا، پھر موت کے سامنے آمنا سامنا ہوا، پھر داماد رسول آئے، سیدہ فاطمہ کے شوہر آئے، جناب علی کا مقابلہ ہوا ابو سعد بن ابی طلحہ سے، یہ بھی بہت بڑا نامور جنگجو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے داماد کو پھر دشمن کے سامنے ننگی تلواروں کے سائے میں احد کے میدان میں پہلی صف میں کھڑا کیا۔ پھر نبی کا داماد پہلی صف میں کھڑا ہے۔ جناب حسین اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جناب حسین کی نسبت ہے اس خاندان کے ساتھ جو خاندان پہلی صف کا نمازی ہے اور جہاد کے میدان میں پہلی صف کا جنگجو سپاہی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔
جناب حسین تربیت ہوئی، پیغام سکھایا گیا، سبق دیا گیا، یہ ذہن میں تصور ڈالا گیا، حسین نانا کے کندھوں پہ سوار ہو کے جوان ہونے والے، اگر غیرت کی بات آئے گی، جان دینے کی بات آئے گی، نانا کے دین کی بلندی کی بات آئے گی، پہلی صف کا حسین جہاد کے میدان میں پہلی صف کا مجاہد نظر آئے گا۔ اور پھر جناب حسین نے بن کے دکھایا، جناب حسین نے جہاد کے میدان میں پہلی صف کا سپاہی بن کے دکھایا۔ کربلا کا میدان سجا، صفیں بن گئیں، پہلی صف ہے کربلا کے میدان میں، حسینی لشکر میں پہلی صف کے اندر جناب حسین اور ان کے 5 بھائی کھڑے ہیں۔ کبھی احد کے میدان میں حسین کا باپ علی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور کبھی کربلا کے میدان میں حسین اپنی جان دینے کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ دائیں طرف جناب حسین کے 3 بیٹے کھڑے ہیں، بائیں طرف جناب حسین کے بڑے بھائی جناب حسن کے بیٹے کھڑے ہیں، پچھلی صف میں جناب حسین کے چچا کے بیٹے عقیل کے بیٹے کھڑے ہیں، اون اور محمد کھڑے ہیں۔ کربلا کے میدان میں پہلی صف آل رسول کی کھڑی ہے، تلواریں چلتی ہیں۔ کربلا کے میدان میں جناب حسین اپنے 2 بیٹوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے خیمے کے باہر رکھتے ہیں، اپنے بھتیجے جناب حسن کے بیٹوں کی لاشوں کو خود اٹھاتے ہیں۔ سارا خاندان شہید ہوتا ہے، نبی کے خاندان کا صرف حسین بچتا ہے، اور حسین کا بیٹا زین العابدین زندہ بچتا ہے۔ جناب حسین اکیلے تلوار چلا رہے ہیں، اکیلے لڑ رہے ہیں۔ دشمن کی فوج جانتی ہے کہ حسین کے ساتھ دشمنی ہے، مخالفت ہے، لیکن یہ جانتے ہیں یہ نبی کا نواسا ہے، قتل کرنے کی، شہید کرنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ جناب حسین لاشیں گرا رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں۔ پھر شمر نے شور کیا، اعلان کیا کہ حسین پہ حملہ کرو ورنہ یہ سب کو مارے گا۔ پھر زرع بن شریک لانتی آگے بڑھا، سنان بن انس نخی آگے بڑھا، جناب حسین کا سر کاٹا، زمین پہ گرایا۔ کربلا کے میدان میں جناب حسین کا سر الگ پڑا ہے، جسم الگ پڑا ہے۔ امت کو پیغام دیا ہے کہ نانا کے کندھے پہ سوار ہونا بھی آتا ہے، اور نانا کے دین کو اونچا کرنے کے لیے حسین کو سر کٹانا بھی آتا ہے۔ وہ لاڈلا بھی ہے، وہ پیارا بھی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اور وہ جہاد کے میدان میں پہلی صف کا سپاہی بھی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب لاشیں پڑی ہیں، آل رسول کا خاندان کاٹا پڑا ہے۔ جناب حسین نے حسینیت بتائی ہے، جناب حسین نے کربلا کے میدان میں پیغام دیا ہے، اسوہ اور نمونہ بتایا ہے کہ 72 لاشیں گرا کے، 72 سر کٹوا کے نبی کے نواسے نے نبی کی امت کو صبر کی تلقین کی ہے۔ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، اللہ کے دین کے لیے شہید ہونا ہمارے لیے اعزاز اور خوش قسمتی ہے۔ ہم شہادت پہ روتے نہیں ہیں، ماتم نہیں کرتے۔ شہادت کی دعا کرنا یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس شہادت پہ نبی کے نواسے نے اور خاندان نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ صبر کہاں سے سیکھا؟ یہ صبر حسین نے اپنے نانا کی زبان سے سیکھا۔ جناب حسین پیدا ہوئے 4 ہجری میں، پیدا ہوئے 4 ہجری میں، کربلا کا میدان ہوا 61 ہجری میں،
جب جناب حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، آپ کی عمر تقریباً 57 سال، 3 سال کم 60 سال، آپ نے تقریباً 60 سالہ زندگی گزاری۔ اس زندگی میں جناب حسین نے اپنے خاندان میں بڑے جنازے دیکھے، ماتم نہیں کیا۔ 7 سال کی عمر میں نانا حسین کے سامنے دنیا سے گئے۔ 7.5 سال کی عمر تھی نواسہ رسول کی جب ماں بھی چلی گئی۔ جناب حمزہ شہید، جناب حسین کے باپ علی شہید، بڑا بھائی حسن شہید، ہر مہینے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہر سال شہید ہو رہے ہیں۔ جناب حسین نے ان 60 سالوں میں اپنے خاندان کے شہید ہونے والے افراد پر ماتم اور نوحہ نہیں کیا۔ کہاں سے سیکھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ کہا جہاد کے میدان میں شہید ہونا یہ سعادت ہے، اعزاز ہے۔ اس موقع پر اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے صبر اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ نبی کی امت کی تاریخ شہداء سے بھری ہے۔ صحابہ شہید، جناب علی شہید، جناب حسن شہید، نبی کے چچا حمزہ شہید، بے شمار شہداء کی لائن لگی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اور نبی کا خاندان اور جناب حسین کا خاندان ان شہداء کی شہادتوں پر صبر کرنے والے تھے۔ جناب حسین نے صبر اپنے نانا کی زبان سے سیکھا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جناب حسین شہید ہوئے ہیں اور قرآن نے کہا شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، یہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، صبح و شام اللہ ان کو جنت کے کھانے پیش کرتا ہے۔ جناب حسین نے کربلا کے میدان میں حسینی پیغام دیا ہے، حسینیت سکھائی ہے۔ اپنی بہن زینب کو کہا میں شہید ہونے والا ہوں، میری شہادت پہ کپڑے نہ پھاڑنا، چہرہ نہ پیٹنا، ماتم نہ کرنا۔ اور حسین نے یہ دین سیکھا اپنے نانا کی زبان سے، من لطم الخدود وشق الجیوب۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو نوحہ کرے، شہادت پہ ماتم کرے، غم کی بڑی گھڑی میں چہرہ پیٹے، لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسینی کہلانے والا جناب حسین کی سیرت سے سبق سیکھے۔ حسینیت یہ ہے غم کی گھڑی میں، مشکل کی گھڑی میں صبر کیا جائے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ ہم سب کے غم دور فرمائے۔ ہماری زندگی میں بڑے غم آئے ہوں گے، ہم نے بڑے صدمے دیکھے ہوں گے، لیکن میری بہن ہمارے صدمے حسین کی بہن زینب کے صدموں سے بہت چھوٹے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جناب حسین علیہ السلام کی بہن زینب کھڑی ہے۔ اپنے اندر وہ صبر پیدا کریں جو حسین کی بہن زینب نے کیا تھا۔ 6 بھائی سر کٹے زمین پہ پڑے زینب دیکھ رہی ہے، 5 بھتیجے زینب کی آنکھوں کے سامنے سر کٹوا کے، بازو کٹوا کے شہید ہوتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں۔ چچا کی اولاد
تایا کی اولاد، بھائی کی اولاد، سگے بھائی، 72 لاشیں زینب نے کربلا کے میدان میں دیکھیں اور کیا پڑھا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے حسینیت۔ لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں، لاشوں کی صفیں بچھی ہیں کربلا کے میدان میں، لیکن میں قربان جاؤں حسین کی بہن زینب کے صبر پہ۔ امت کو حسینیت بتائی ہے، حسینیت صبر کا نام ہے۔ شہادتیں مسلمان کے لیے اعزاز اور خوش قسمتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہداء پر ماتم نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جناب حسین کی سیرت سے سبق لے کے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز، حسینیت کا پیغام، کربلا کے میدان کا سبق، جناب حسین کی سیرت کا نمونہ، جو جناب حسین نے شہید ہوتے وقت، دنیا سے جاتے وقت نانا کی امت کو سیرت سکھائی تھی، کردار بتایا تھا، عمل سکھایا تھا۔ میرے نوجوان بھائی، حسینیت اگر میدان میں سر کٹانے کا نام ہے تو حسینیت رب کے سامنے سر کو جھکانے کا نام ہے۔ حسین نے رب کے سامنے کربلا کے میدان میں سر کو کٹوایا بھی تھا، اور سر کٹانے سے پہلے حسین نے ساری زندگی حیا علی الصلاۃ سن کے 5 وقت رب کے سامنے سر کو جھکایا بھی تھا۔ حسینیت یہ ہے، اگر حسین کے گروہ میں آنا ہے، حسین کی جماعت میں آنا ہے، حسین کے لشکر میں آنا ہے، حسینی بننا ہے، اپنی نسبت حسین کے ساتھ بنانی ہے، پھر سبق اور راستہ یہ ہے، سر کٹوانا بھی حسینیت ہے، رب کے سامنے سر کو جھکانا بھی حسینیت ہے۔ حسینی کہلانا بڑا آسان ہے، یا حسین کا نعرہ بلند کرنا بڑا آسان ہے، دکان کو بند کر کے 5 وقت مصلی پہ آنا بڑا مشکل ہے۔ حسین کا نعرہ مارنا اور ہے، حسین کے عمل پہ چلنا اور ہے۔ اللہ ہمیں حسین کا عمل عطا فرمائے۔ اب تاریخ سنیں توجہ کے ساتھ۔ جناب حسین نے نانا کی امت کو پیغام دیا تھا، سر کٹوانا بھی حسین کی سیرت اور سر کو جھکانا بھی حسین کی سیرت۔ جناب حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کی طرف نکلے 8 ذو الحجہ کو۔ کس تاریخ کو؟ 8 ذو الحجہ کو کربلا میں معرکہ ہوا، جناب حسین کی شہادت ہوئی، آل رسول کا سر کٹا، کربلا کے میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگے۔ ابن زیاد اور یزیدی فوج نے ظلم کی حدوں کو پار کیا۔ 10 محرم کو، 8 ذو الحجہ، اگلا مہینہ 10 محرم، کتنے دن ہو گئے؟ 8 ذو الحجہ سے 10 محرم، تقریباً 1 مہینہ، تقریباً 1 مہینہ۔ اور یہ مہینے کا سفر، دن کیسے تھے، وقت کیسا تھا، منظر کیسا تھا؟ بیان کرنے والے نے بیان کیا، جب مسلم بن عقیل جناب حسین کے کہنے پہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ پہنچے۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ کا راستہ نہیں آتا تھا، راستہ بتانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، گھوڑوں کو چلانے کے لیے، کوفہ تک پہنچانے کے لیے مسلم بن عقیل نے 2 بندوں کو ساتھ لیا۔ کتنے بندوں کو؟ 2 بندوں کو۔ کس لیے؟ کہ مجھے راستہ نہیں معلوم، یہ مقامی بندے ہیں، راستہ جانتے ہیں، جنگل کا راستہ کون سا ہے، خطرات کا راستہ کون سا ہے،
پرامن راستہ کون سا ہے؟ 2 بندوں کو ساتھ لیا راستہ بتانے کے لیے۔ اتنی شدید گرمی، صحرا کا سفر، ریت کا سفر، کوئی پانی کا کنواں نہیں، پانی کا گھونٹ نہیں، پناہ لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے سایہ دار درخت کوئی نہیں۔ جو 2 بندے راستہ بتانے کے لیے مسلم بن عقیل نے ساتھ لیے تھے، ان دونوں میں سے ایک بندہ کوفہ پہنچنے سے پہلے پیاس اور گرمی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ حالات تھے، یہ منظر تھا، یہ سفر تھا۔ جہازوں کا سفر نہیں تھا، بڑی بڑی گاڑیوں اور سواریوں کا سفر نہیں تھا، اے سی لگی ہوئی گاڑیوں کا سفر نہیں تھا۔ جناب حسین کے خاندان نے 8 ذوالحجہ سے 10 محرم تک 1 مہینہ سفر کیا، شدید گرمی میں، شدید پیاس میں۔ اور کتنے میل کا سفر؟ مکہ سے کربلا کا میدان تقریباً 2000 میل کا سفر۔ کتنا سفر؟ 2000 میل کا سفر۔ میں قربان جاؤں حسینی پیغام کے، میں بات یہ کر رہا ہوں، پیغام یہ دے رہا ہوں، حسینی کہلانے والوں، حسین کے نعرے لگانے والوں، سر کٹوانا بھی حسین کی سیرت ہے، رب کے سامنے سر جھکانا بھی حسین کی سیرت ہے۔ 2000 میل کا سفر، گرمی اور پیاس کا سفر، 1 مہینے کا سفر۔ اور بیان کرنے والے نے بیان کیا، اس سفر میں حسینی لشکر نے 1 نماز بھی لیٹ اور دیر سے نہیں پڑھی۔ صحرا میں تپتی ہوئی ریت پر، گرم زمین پر، جہاں نماز کا وقت ہوتا، جناب حسین اذان دیتے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے خود جماعت کرواتے۔ یہ ہے حسینیت۔ لیکن ہمیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آ سکی۔ ہم نے ہر سال محرم کے مہینے میں جناب حسین کے فضائل سنے، کربلا کے میدان کے واقعات سنے، جناب حسین کی شہادت کو سنا۔ چھوٹی عمر سے سنتے جوان اور بوڑھے ہو گئے۔ حسین کے فضائل تو سنے لیکن حسین کا پیغام نہیں سنا۔ کربلا کے میدان میں سر کٹوانے کے لیے حسین پہلی صف میں کھڑے ہیں، اور کربلا کے میدان میں آنے سے پہلے سر کو جھکانے کے لیے بھی حسین پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ حسینی کہلانے والے کو اس بات کی سمجھ، بول تو دیں، حسینی کہلانے والوں کو حسین کی سیرت کی سمجھ نہیں آ سکی۔ نعرے مار دیے، سبیلیں لگا لی، حسینی کہلائے، یا حسین کہہ دیا، حسین کے جھنڈے تلے اپنے آپ کو لے آئے، لیکن حسین کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ جناب حسین نے کربلا کے میدان میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے سر کو جھکایا بھی تھا، اور کربلا کے راستے میں تپتے ہوئے صحرا میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے سر کو جھکایا بھی تھا۔ یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ جس کے کندھوں پہ حسین سوار ہو کے جوان ہوئے تھے، اسی نانا سے سیکھا تھا کہ حسین سر کٹوانا بھی نبی کا دین ہے، سر کو جھکانا بھی نبی کا دین ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حسینیت یہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ یہ حسینی کہلانے والا کہاں ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے۔ میری ماں، بہن، بیٹی، پریشانی کو دور کرنے کے لیے تو نسخے اور وظیفے پوچھتی ہے۔ اللہ کے نبی پریشان تھے۔ کہا، یا بلال قم،
आक़िमिस सलाता आरिहना बिहा, बिलाल खड़े हो जाओ, अजान दो, हम नमाज पढ़ के अपने दिल की बेकरारी को दूर करेंगे। नबी नमाज में खड़े होते, अल्लाह दिल का सुकून अता करता, परेशानियां, बेबसियां, मजबूरियां, लाचारियां, गम दूर कर देता। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटवाना भी नाना से सीखा, सर झुकाना भी नाना से सीखा। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीन को बयान करने वालों ने बयान किया। फुज़ैल बिन अयाज कहें रहमतुल्लाह अलैह, कहें रहमतुल्लाह अलैह, अफजलुल जिहाद अल मवाज़बतु अलस सलावात, ये हुसैनियत है। जिस तरह करबला के मैदान में सर कटवाना जिहाद है, सारी जिंदगी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना भी जिहाद है। नमाज पे हमेशगी करना, नमाज पे डट जाना, नमाज पे पुख्ता हो जाना, सारी जिंदगी पक्के नमाजी बन जाना, ये भी हुसैनियत है, ये भी अफजल और बेहतरीन जिहाद है। जनाब हुसैन ने दोनों जिहाद किए थे, जनाब हुसैन ने दोनों जिहाद किए थे। करबला के मैदान में खड़े होके पूरा खानदान ला के सर कटवा के ये जिहाद भी किया था, और सारी जिंदगी पहली सफ में सर को झुका के ये जिहाद भी सारी जिंदगी किया था। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम, दीन सीखने वालों ने दीन को बयान किया। सऊदिया के मुफ्ती आज़म शेख इब्ने बाज कहें रहमतुल्लाह अलैह, कहा हुसैनियत ये है, हुसैनी मनहज ये है, हुसैनी सीरत ये है, हुसैनी पैगाम ये है। तारिकुस सला, जो नमाज का मुनकिर है, नमाज का चोर है, नमाज को छोड़ने वाला है, नमाज को तर्क करने वाला है। मैं हुसैनियत बयान कर रहा हूं, मैं हुसैन का पैगाम बयान कर रहा हूं। सर कटवाना भी हुसैनियत, सर को झुकाना भी हुसैनियत। तारिकुस सला, जो हुसैनी कहलाए फिर नमाज को छोड़े, ला तुकल ज़बीहतहु, अगर ये नमाज छोड़ने वाला तुम्हारे दरवाजे पे कुर्बानी का गोश्त लेके खड़ा हो, कबूल ना करना, ये बेनमाजी है, इसका गोश्त कबूल ना करना। ला युदआ लिवलीमा, इस नमाज के चोर को, इस रब के नाफरमान को, इस दीन के बागी को अपनी दावत वलीमा में ना बुलाना, बाइकाट करना इसके साथ। बाज दफा लोग कहते हैं कारी साहब सलाम नहीं लेते, मुतकब्बिर हैं, सर में गर्दन में सरिया है, गुरूर है, इल्म का गुमंड है। भाई गुमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। अगर कभी सलाम नहीं लेते, ये वो बाइकाट है जो बेनमाजी के साथ जानबूझ के किया जाता है। तो रब का नाफरमान और वफादार नहीं, मैं तेरे साथ वफा किस मुंह से करूं। ला युदआ लिवलीमा, बेनमाजी इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है, इस अहल नहीं है, इसको वलीमे की दावत में बुलाया जाए। करो बाइकाट, आसान नहीं है। हुसैनी बनना आसान नहीं है। बढ़ बढ़ के बेनमाजियों को प्रोटोकॉल देना, इस्तिकबाल करना 4 आनों के लिए कि बड़ा नोट आएगा, हुसैनियत नहीं है। सर कटवाना भी हुसैनियत, रब के सामने सर झुकाना भी हुसैनियत। ला युदआ लिवलीमा, हुसैन ने यजीद का बाइकाट क्यों किया था? बागी था। क्या था? बेनमाजी का बाइकाट क्यों करे? ये भी रब का बागी है। करो अमल हुसैनियत पे, आओ चलो मनहजे हुसैन पे, अपनाओ हुसैन की सीरत को। हुसैन ने करबला के मैदान में ऑप्शन मौजूद था, पेशकश की गई थी। हुसैन एक मर्तबा यजीद के हाथ पे हाथ रख के बैत कर ले, तुझे गवर्नरी मिल जाएगी, सूबे का गवर्नर बना दिया जाएगा, सर पे सोने का ताज पहनाया जाएगा। हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की?
باغی تھا، رب کا نافرمان تھا، رب کے نظام کے سامنے اپنے نظام کو نافذ کیا تھا۔ باغی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی۔ یہ نمازی بھی اسی رب کا باغی ہے۔ حسین نے یزید کو باغی کہہ کے بائیکاٹ کیا تھا۔ حسینی کہلانے والے آگے بڑھ، بے نمازی کو رب کا باغی کہہ کے بائیکاٹ کر کے تو دکھا۔ سبیل لگانا بڑا چھوٹا کام، حسین کا نعرہ مارنا آسان کام، حسین کے منہج پہ چلنا آسان نہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ کہا لا تدعا لولیمہ ویہجر حتی یتوب الی اللہ، اتنی دیر تک بے نمازی لعنتی سے بائیکاٹ رکھو جب تک یہ نماز کے لیے صفوں میں نظر نہیں آتا۔ جان بوجھ کے سلام نہیں لیتے، ہم منہ موڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، جان بوجھ کے ٹھکراتے ہیں ایسے بندوں کو جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہے حسینیت۔ حسین نے سر اٹھا کے غیرت کے ساتھ یزید کو باغی کہا بھی تھا اور بائیکاٹ بھی کیا تھا۔ بنو حسینی، کرو بائیکاٹ یزیدیوں کا، کرو بائیکاٹ بے نمازیوں کا۔ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی حسینی بننا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب حسین کو سر کٹوانا بھی سکھایا، سر کو جھکانا بھی سکھایا۔ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، نہ اللہ کے دین کے لیے سر کٹانا ہمیں آیا، نہ رب کے لیے سر جھکانا ہم نے سیکھا۔ کان النبی اذا حازبہ امر فصلی، میرے نبی کی بیوی بیان کرتی ہے اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے، کیا ہوتے؟ جب بھی، بول دیں، جب بھی پریشان ہوتے کیا کرتے؟ احتجاج کرتے، سڑکیں بند کر دیتے، ٹائر جلا دیتے، بلوں کو پھاڑ دیتے، یہ کام کرتے۔ یہ سنت ہے۔ اذا حازبہ امر فصلی، یہ ہے حسینیت جو حسین نے نبی کی گود سے سیکھی تھی۔ اللہ کے نبی پریشان ہوتے، بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے، فوراً جاتے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اللہ بے قراریاں دور کر دیتا۔ کیا کرتے؟ فصلی، نماز پڑھتے۔ ہم نے کہا بجلی بہت مہنگی، آٹا بہت مہنگا، حکومت بہت گندی، حالات بہت خراب، بچوں کی ماں بچوں کو لے کے حالات کی وجہ سے نہر میں کود گئی، نوجوان نے پٹرول چھڑک کے حالات کی وجہ سے آگ لگا لی لیکن نماز نہیں پڑھی۔ حالات بڑے خراب لیکن مساجد پھر بھی ویران۔ مکہ کے حالات کیا تھے؟ میرے نبی کے آنے سے پہلے مکہ کے لوگ لوٹنے والے، لٹنے والے، چھیننے والے، قبضے کرنے والے۔ نبی آئے، دین آئے، نماز آئی، قرآن آیا، لوگ دیندار بنے، نمازی بنے۔ کیا بنے؟ کیا بنے؟ نمازی بنے۔ حالات بدلے۔ حالات جب نمازی بنے، رب سے جڑے، دین سے جڑے، یوں جھولیوں میں 2-2 کلو سونا اٹھا کے مکے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں اعلان کرتے تھے، اریدو الزکاۃ، اریدو الزکاۃ۔ وہی لوٹنے والے، وہی ایک روٹی کے لیے مرنے اور مارنے والے، جب دین آیا، نماز آئی، رب کا تعلق آیا، 2-2 کلو سونا جولیوں میں اٹھا کے اعلان کرتے تھے، لوگوں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ آواز آتی تھی، لیس ہنا، لیس ہنا، تجھے مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، زکوٰۃ دینے والے ملیں گے۔ اور ہمارے حالات، آٹا نہیں ہے، پٹرول مہنگا ہے، سڑکیں بند ہیں، بازار بھرے ہوئے احتجاج کرنے والوں سے، اور مسجد نمازیوں کو ترس رہی ہیں۔ یہ حسینی پیغام نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے، سر کو جھکانا بھی حسین کی سیرت، سر کو کٹوانا بھی حسین کی سیرت۔
ہم نے احتجاج کر لیا، آگ لگا دی، نماز 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 نہیں پڑھی، پینٹ کوٹ پہن کے 80 بندوں کا وفد لے کے اسلامی حکومت کا وزیر اعظم مسکین فقیر بن کے، بے شرم بے حیا بن کے، کبھی قطر، کبھی ترکی، کبھی آسٹریلیا، کبھی یورپ، کبھی امریکہ کے سامنے کوٹ یوں پہنا ہے جیسے نوابوں کی اولاد ہوتی ہے، اور کشکول لے کے 70 سالوں سے مسکین اور بکاری بنے ہیں، رب کے سامنے سوالی نہیں بنے۔ رب کے سامنے سوالی، اگر رب کے سوالی بنتے اللہ یوں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیتا۔ حسین کا پیغام ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں۔ جناب حسین کی تربیت کی گئی، نماز سکھائی گئی، تہجد بتائی گئی، جہاد کے میدان میں لڑنا سکھایا گیا بچپن میں۔ بچوں کو بچپن میں نمازی بنائیں، بچوں کو بچپن میں دیندار بنائیں۔ کل رزلٹ آیا اقبال کے شہینوں کا، مسجدیں خالی، مدرسے خالی، صفیں خالی، بچے کہاں ہیں؟ سکول میں، تعلیم میں، ٹیوشنوں میں، اکیڈمیوں میں، لاکھوں ہزاروں فیسیں، 1,20,000 1,20,000 بچہ صرف گجرانوالہ میں نہم کلاس میں فیل۔ نماز بھی گئی، دین بھی گیا، دنیا بھی نہ رہی۔ حسینی پیغام یہ ہے، بچوں کو نمازی بنائیں، صبر سیکھیں، غموں میں پریشانیوں میں صبر کریں اور پکے سچے نمازی بنیں۔ یہی حسین کا پیغام ہے، صبر کرنا، سر کو کٹوانا بھی حسینیت، سر کو رب کے سامنے جھکانا بھی حسینیت۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔